السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ اونا مومنا تے راضی ہو گیا
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہاں نے درخت دے تھلے تھوڑے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے انہاں دے دلاں نو پرکھ لیا، جان لیا، انہاں دے اتے اللہ رب العزت نے سکینت نازل فرمائی، فتح مبین دی انہاں نو بشارت دیتی۔ بیعت رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ دے کولوں بیعت لئی کہ جدوں تک عثمان دا بدلہ نہ لواں گے اتنی دیر تک واپس نہیں جاواں گے۔ اے مہینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، جنہاں مہینیاں دے اندر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، اس تو منع کیتا گیا۔ اے صحابی رسول، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نو اس مہینے دے اندر شہید کیتا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں مہینیاں دے اندر شہید کیتا گیا۔ مہینے او جنہاں دی حرمت نو قائم رکھن دا حکم دتا گیا، انہاں مہینیاں دے اندر ہی با کمال لوگاں نو شہید کیتا گیا، اس دی حرمت نو پامال کیتا گیا۔ اونا جان نثارہ دے وچوں، اونا محبان رسول دے وچوں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 18 ذی الحج نو ہوئی۔ اسلام دے اندر انہاں دی عظمت، انہاں دا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ سب تو زیادہ اگر کسے نو جنت دی بشارت ملی، وہی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام دی بڑی خدمت کیتی، جان دے نال بھی، مال دے نال بھی، لیکن جدوں انہاں دے آخری لمحات آئے تے لوگاں نے انہاں دے اتے ظلم دیاں بارشاں کر دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
انہاں نوں پہلے ہی یہ دس دیتا کہ عثمان شہید ہوئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ اتے چلے گئے، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود۔ احد پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، جنبش اندر آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے او پہاڑ ہے جیڑا ساڈے نال محبت کردا ہے، اسی اے دے نال محبت کردے ہاں۔ احد پہاڑ اتے کھڑے ہو گئے، اے محبت دے اندر، خوشی دے اندر جنبش اندر آ گیا، ہلنا شروع ہو گیا کہ میرے اوتے اج ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے نے۔ جدو دیکھیا کہ ہلنا شروع ہویا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا اسکن احد، احد ٹھہر جا، رک جا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیر دی اڈی ماری اور کیا احد رک جا، تینوں پتہ نہیں تیرے اوتے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی دس دیتا کہ عمر فاروق بھی شہید ہون گے، عثمان غنی بھی شہید ہون گے۔ غزوہ تبوک دے موقع اتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے دا اعلان کیتا، سب تو زیادہ چندہ دین والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اگر آج تو بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، اینو کسی قسم دا کوئی نقصان نہیں ہوئے گا، کوئی عمل بھی نہ کرے، ایدے واسطے یہی کافی ہے، جنت چلا جائے۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان نو جنتیاں بشارتاں مل دیاں جا رہی نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ اپنے گھر دے اندر موجود، ابو بکر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح لیٹے رہے، عمر فاروق آئے اسی طرح لیٹے رہے، عثمان آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑیاں نو صحیح کر لیا، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، سارے اپنے اپنے گھراں دے اندر واپس چلے گئے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیا نے کہ اے اللہ دے رسول جی، جدو ابو بکر آئے تسی اسی طرح اسی حالت دے اندر رہے، عمر فاروق آئے تسی اسی حالت دے اندر آئے، جدو عثمان غنی آئے تسی اپنی حالت نو تبدیل کر لیا، اپنے کپڑیاں نو صحیح کر لیا، صحیح ہو کے بیٹھ گئے، اس دی کی وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں کیوں ایسے بندے کولو حیا نہ کرا جنہوں کولو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے۔ بڑی شرم و حیا سونے نبی آکھن، اوے بڑی شرم و حیا سونے نبی آکھن میرے تیرے یار عثمان اندر ایسا شرمیلا حیا والا کوئی دوجا نہیں ہو اور جہان اندر۔ نبیوں تو بعد سب تو زیادہ حیا والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کوئی دوجا نہیں اور جہان اندر، جنوں دتیاں نبی نے دو تیاں، اور جنوں دتیاں نبی نے دو تیاں، واحد شخص عثمان جہان اندر۔
تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کسے دے گھر دے اندر، کسے دے نکاح دے اندر نبی دیاں 2 بیٹیاں نہیں آئیاں، صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حصے دے اندر ہے کہ نبی دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر آپ علیہ السلام امام الانبیاء فرما رہے سی اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح اندر دندا جاندا۔ ایسا عظیم انسان جس دے نکاح دے اندر نبی دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیاں، اس واسطے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ذوالنورین کیا جاتا، 2 نوراں والے، کہ نبی دیاں 2 بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان۔ میری امت دے وچوں سب تو زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ ارحمہم امتی بامت ابو بکر، میری امت دے وچوں سب تو زیادہ نرم دل اگر کوئی ہے تے ابو بکر ہے۔ واشدہم فی کتاب فی دین اللہ عمر، سب تو زیادہ اللہ دے معاملے دے اندر، اسلام دے معاملے دے اندر، دین دے معاملے دے اندر اگر کوئی سخت ہے تے عمر فاروق ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عثمان، اور سب تو زیادہ اگر سچی حیا والا ہے تے عثمان ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ طالب، سب تو زیادہ اگر صحیح فیصلے کرنے والا ہے تے علی بن طالب ہے۔ اگر فیصلے دی سمجھ نہ آندی نا علی المرتضیٰ دے کول چلے جاندے، علی انہیں فیصلہ تو ہی کر سکتا ہے۔ سب تو زیادہ فیصلے کرنے والا علی بن طالب ہے۔ وَاقْرَؤْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، سب تو زیادہ اللہ دی کتاب پڑھنے والا وہ ابی بن کعب ہے۔ ایسے انداز نال پڑھیا کر دے جس طرح قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ذرا قرآن تے سنا نا۔ اللہ نے کیا کہ ابی دے زبان وچوں قرآن سن۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں وچوں آنسو ہو گئے کہ اللہ دے رسول نازل تھوڑے تے ہویا، اللہ رب العزت کہہ رہے نے کہ ابی دے کول جا کے قرآن سنو۔ اللہ رب العزت نے میرا عرش تے نام لے، خوشی دے نال اکھاں وچوں آنسو جاری۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ اگر قرآن دا قاری ہے تے ابی بن کعب ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، سب تو زیادہ حلال تے حرام نو جانن والا معاذ بن جبل ہے۔ وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت، سب تو زیادہ اگر وراثت دا علم رکھنے والا کوئی ہے تے زید بن ثابت ہے۔ الا وَإِنَّ لِكُلِّ أَمِينٍ أُمَّةٍ أَمِينًا، ہر امت دے اندر کوئی نہ کوئی امین ہویا کردا ہے۔ میری امت دا امین عبیدہ بن جراح ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک روایت دے اندر صحابہ دا تذکرہ کیتا اور دسیا کہ اس معاملے دے اندر بڑے اہم نے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حیا دے معاملے دے اندر سب تو زیادہ نے، جنہاں تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کردے نے۔ آپ علیہ السلام جدو صلح حدیبیہ دے موقع دے اتے گئے عمرے دے نیت دے نال،
لیکن مشرکین نے روک لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا قاصد مشرکین کی طرف بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور قاصد بھیج دیتا۔ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کر دیتا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کی بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ ہویا کہ ایک بطور قاصد بھیجا گیا، بطور قاصد نو قتل کرنا اس وقت بہت بڑا جرم ہویا کرتا سی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جدو افواہ پھیل گئی، کنا اندر گل پی گئی کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ نو اکٹھیاں کر لیا، انہاں نے اپنے ہاتھ دے اوتے بیعت کروائی۔ صحابی بیان کردے نے کہ اسی جدو بیعت کیتی نا، اسی موت تے بیعت کیتی کہ مر جاواں گے، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاواں، میدان جنگ دے اندر اتر جاواں گے لیکن میدان جنگ چھوڑ کے نہیں بچاں گے۔ اس چیز دے اوتے بیعت لئی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیعت لے رہے نے، صحابی 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سجا ہاتھ کھبے دے ہاتھ دے اوتے رکھیا، ہادی لعثمان، عثمان دی طرفوں ہاتھ ہے، عثمان دی طرفوں بیعت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھچ دیتا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ انہاں مومناں دے اوتے راضی ہو گیا جنہاں نے درخت دے تھلے تھوڑے ہاتھ دے اوتے بیعت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہاں اوتے سکینت نازل فرمائی اور انہاں نو دس دیتا کہ تسی ان قریب مکہ نو فتح کر لو گے۔ فتح مکہ دے بھی بشارت دے دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جدو صحابہ ہاتھ بیعت کر رہے سی نا، اللہ رب العزت نے بھی اعلان کر دیتا اے صحابہ نے تھوڑے ہاتھ تے بیعت کی تھی، انہاں دے ہاتھ دے اوتے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ دا بھی ہاتھ ہے، اللہ بھی اس بیعت دے اندر شامل ہے، اللہ بھی اس بیعت دے اندر شامل ہویا کہ اللہ دا ہاتھ انہاں دے ہاتھ دے اوتے۔ ایسی عظیم بیعت جیڑی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو کی گئی۔ بطور قاصد انہاں نو مشرکین دے نال گفتگو کرن واسطے بھیجیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو اس چیز دا علم نہ ہویا کہ واقعی عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ اگر غیب ہوندا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو بیعت لین دی ضرورت نہ ہوندی، آپ نے عثمان دے قتل دے اوتے بیعت لئی، ہن عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت دا دور آ گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق نے منتخب کیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 بندیاں نو منتخب کر دیا، انہاں وچوں
جیڑا زیادہ قابل ہوئے، زیادہ عظیم ہوئے، وہ خلیفہ ہو۔ انہاں وچوں کچھ دستبردار ہو گئے۔ حضرت علی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اے ہن اکیلے گزارے رائے لین واسطے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے کہ عثمان غنی نو خلیفہ بنا دیتا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ پکڑیا، کہہ رہے نے کہ اسی اج تھانوں خلیفہ نامزد کر رہے ہیں، تسی اس بات دا اقرار کرو گے، اس بات دا وعدہ کرو گے، تسی اپنی ذمہ داری اس انداز دے نال نبھاؤ گے کہ اللہ تے او دے رسول دے طریقے دے مطابق فیصلے کرو گے، اللہ تے او دے رسول دے طریقے دے مطابق خلافت کرو گے، اللہ تے او دے رسول دے طریقے دے مطابق ہی نظام نو چلاؤ گے۔ والخلیفتین من بعدہ، اور جیڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد خلیفہ بنے، ابو بکر بنے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، انہاں دی سنت نو بھی لازم پکڑو گے۔ جس طرح انہاں دونوں خلیفہ نے اللہ تے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات نو من کے اپنی خلافت دے دور نو گزاریا، اسی طرح تسی بھی انہاں دی خلافت نو مد نظر رکھو گے، اللہ تے اور رسول دی سنت دے مطابق طریقے دے مطابق ہی خلافت کرو گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عہد لیا، صحابہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اوتے بیعت کی تھی۔ تابعی بیان کر دے، ابو نضرہ منذر بن مالک بڑا عجیب قصہ بیان کر دے، کہہ رہے نے کننا بالمدینہ، اسی مدینے دے اندر موجود سی، فصب رجل عثمان، ایک آدمی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو برا بھلا کہہ رہا سی، گالیاں دے رہا سی، نہیناہو، اسی اس نو منع کیتا، اسی اس نو روکن دی کوشش کی تھی، فلم ینتہی، وہ اپنی حرکتہ تو باز نہ آیا، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو برا بھلا کہندا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو بعد فتنے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، فتنے ہی فتنے آ گئے، وہ شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو بغض دے اندر آ کے، حسد دے اندر آ کے گالیاں دینا شروع ہو گیا، برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ تابعی بیان کر دینے کہ اسی بڑی کوشش کی تھی اس نو روکن دی کہ عثمان دے بارے اندر غلط لفظ استعمال نہ کر، اس نو گالیاں نہ دے، وہ دماد رسول ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن وہ بندہ اپنی اس زبان تو باز نہ آیا۔ اسی دیکھ رہے ہیں کہ آسمان دے تو اگ آئی اس نو جلا کے چلی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی مخالفت کرنے والے دا انجام، اللہ رب العزت نے اگ بھیجی انہوں جلا کے رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے سی کہ ایک دور آئے گا، فتنے جس طرح گائے دیا سنگ ابھرے ہوئے نے، اسی طرح فتنے ابھرنا شروع ہون گے، فتنے ہی فتنے ہون گے۔ کیف تصنعون،
اور تسی اس وقت کی کرو گے جدو فتنے ہی فتنے ہون گے، ہر جگہ تو فتنے رونما ہون گے، فتنے ہی ابھرنے شروع ہو جان گے. کیف تصنعون، اور میرے صحابہ تسی اس وقت کی کرو گے؟ صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول جی دسو اسی اس وقت کی کران گے؟ جدو فتنے عروج تے ہون گے، ہر طرف فتنیاں دا دور ہوئے گا، فتنے اس طرح ابھرن گے جس طرح گائے دے سنگ ابھرے ہوئے نے. اسی اس وقت کی کریے؟ سانو تلقین کیجئے، ساڈی اصلاح کیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کنتم ھذا رجل، او جڑا شخص اونوں تسی لازم پکڑ لیو، اور جڑے اے دے پیچھے ہون گے، جڑے اے دے فرما بردار ہون گے، اونوں لازم پکڑ لیو. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تلقین کی جا رہی ہے کہ جدو فتنے ہی فتنے ہون گے تسی اس بندے دی پیروی کرنی ہے، اے دے نال چلنا ہے، اے دی ہمدردی کرنی ہے. صحابی رسول کہندے نے میں بھجدا ہی چلا گیا کہ میں دیکھاں تے صحیح یہ بندہ کون ہے. چادر لپیٹی ہوئی سی، چہرہ نظر نہیں آ رہا سی. میں چہرہ پلٹ دیتا، اللہ دے رسول نے مخاطب ہو کے اللہ دے رسول جی ھذا رجل، آدمی. فرمایا نام، ہاں ہاں یہی آدمی. جدو چادر اٹھا کے دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سی کہ جدو فتنے ہی فتنے ہون گے تے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اوتے بیعت کر لیو، اے دے ہی پیچھے چلیو، جس طرح کہن گے اسی طرح کر دے چلے جائیو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی اطاعت نو لازم پکڑ لیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا دور آیا نا، انہوں نے بڑیاں چیزاں تے پابندیاں لگا دیتی. او دے وچوں ایک پابندی لگائی لڈو تے، لڈو تے پابندی لگائی. شطرنج دے اوتے پابندی لگائی. تابی بیان کر دے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب ہو کے کیا، منبر تے کھڑ گئے، یا ایھا الناس اخبرت ان هذه المیسر قد کثرت فی بیوتکم. مینوں پتا چلیا تسی اپنے گھراں دے اندر لڈو کھیل دیو، شطرنج کھیل دیو. چونسر دے لفظ آتے جڑے 4 ڈبیاں والی گیم آ نا، انہوں منع کیتا گیا، انہوں جوئے اندر شمار کیتا گیا. انہوں پیسے لگاؤ یا نہ لگاؤ جوا شمار کیتا جائے. لڈو اینو پیسے لگاؤ یا نہ لگاؤ اے جوئے اندر شامل ہوئے. بلکہ تفسیر دے اندر مفسرین لکھیا جڑے تاش نے نا، تاش اینو لگاؤ یا نہ لگاؤ اے بھی جوئے اندر شامل ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوران خطبہ لوگاں نو مخاطب ہو گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو مینوں خبر پہنچی کہ تسی اپنے گھراں دے اندر چونسر کھیل دیو، شطرنج کھیل دیو، اے جوئے والیاں گیماں کھیل دیو. میں تھانوں پابند کر رہا کہ جنہاں دے گھراں دے اندر اے جوئے والیاں چیزاں موجود نے وہ گھراں دے اندروں سٹ دین یا انہوں جلا دین. پابندی لگا دیتی. کچھ عرصہ گزر گیا، پھر پیغام مل گیا کہ امیر المؤمنین
ہلے بھی کچھ لوگوں کے گھر دے اندر یہ چیزاں موجود نے. آپ غصے دے اندر ممبر تے کھڑے ہو گئے. ایھا الناس، لوگوں میں تھانوں منع کیتا سی کہ گھر دے اندر کوئی جوئے والی چیز موجود نہ ہوئے. جہدے گھر ہے انہوں توڑ کے سٹ دیو، انہوں جلا دیو، راکھ کر دیو. مینوں پتا چلیا کہ ہلے بھی تھوڑے گھراں دے اندر جوئے والے آلات موجود نے. میں ہن پابندیاں لگا رہا، ڈیوٹیاں لگا رہا. جس گھر دے اندروں یہ جوئے والے آلات نکل آئے میں وہ گھراں نوں اگ لگا دیاں گا. میں وہ گھراں نوں اگ لگا دیاں گا جہدے گھراں دے اندروں یہ چیزاں نکل آئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے عثمان، تھانوں اللہ رب العزت قمیص پہنائے گا، لوگ اتارن دی کوشش کرن گے لیکن تو اتارنا نہیں ہے. لیکن تو اتارنا نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو خلافت دی پیشین گوئی کی تھی، بشارت دیتی اور کیا خلافت تھوڑے کو لوگ کھون گے لیکن تو چھڑنی نہیں. صحابی رسول، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جیڑا مسجد نبوی دی توسیع کرے گا، یہ جگہ خرید کے انہوں وسیع کرے گا، میں انہوں جنت دی بشارت دے رہا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، مسجد دی جگہ نوں وسیع کر دیتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ، بیرے روما کنواں خرید کر کے مسلمانہ دے نام وقف کیتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ. عثمان نو بار بار جنت دیاں بشارتاں مل دیاں نے. جان دا جہان سارا شان عثمان دا، اوے جان دا جہان سارا شان عثمان دا. نبی دے وزیر سونے ناشر قرآن دا، منبع سخاوتاں دا نبی دا وزیر ہے. اوے منبع سخاوتاں دا نبی دا وزیر ہے. من یا نہ من اے ہو مومناں دا پیر ہے. شرم حیا وچ رنگیا چہرہ جوان دا، نبی دے وزیر سونے ناشر قرآن دا. منگیا نبی نے چندہ، اوے منگیا نبی نے چندہ، اے لکھاں تے ہزاراں دے وے. اے صاحب حیا دا پتلا اٹھاں دیاں قطاراں دے وے. حوصلہ تے ویکھو بائی صاحب ایمان دا، نبی دے وزیر سونے ناشر قرآن دا. جدو بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان نو آواز دیتی، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت لبئی کیا. جگہ جگہ اتے جنتیاں بشارتاں لئیاں اور نبی دیاں دو بیٹیاں بھی عثمان دے گھر دے اندر. یہ کہ بات نہیں، بڑے عظیم انسان، انہاں دی شہادت بڑی غمناک ہے، بڑی ظالمانہ ہے. اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو خلفاء راشدین انہاں دی سنت نو سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی بھی انہاں دی زندگی دے مطابق ڈھالن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمدللہ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده